اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ قصص یہ مکی صورت ہے، اس میں 9 رکوع اور 88 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 28 ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 49 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاسیم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اور مراد اللہ ہی کو پتہ ہے، اس کے معنی اور مراد اللہ ہی کو پتہ ہے، ہمیں نہیں اس کا معلوم۔ سورۃ القصص آیا 1۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ سورۃ القصص آیا 2۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں، یہ عظیم آیات اس کتاب کی ہیں جو روشن ہے۔ المبین واضح، یعنی واضح کتاب ہے جو ہر اس معاملے کو کھول کر بیان کرتی ہے جس کی بندوں کو ضرورت ہے، جو حق کو باطل سے اور حرام کو حلال سے الگ کرتی ہے، جس میں ماضی اور مستقبل کی معلومات ہیں۔ کتاب مبین کی آیات ہیں، ہر اس معاملے کو کھول کھول کر بیان کرتی ہیں جن کے بندے حاجت مند ہیں، مثلا رب تعالیٰ کی معرفت، اس کے حقوق کی معرفت، اس کے اولیاء و اعداء کی معرفت، اس کے ایام و واقعہ کی معرفت، اعمال کے ثواب اور عمل کرنے والوں کی جزا کی معرفت۔ قرآن مجید نے تمام امور کو کھول کھول کر بیان کر کے بندوں کے سامنے پوری طرح واضح کر دیا ہے۔ رب العزت فرماتے ہیں، ایک کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں اس حال میں کہ عربی زبان میں قرآن ہے، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ آیا 3۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ کہف میں فرماتے ہیں، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ سورۃ کہف آیا 1۔ قرآن حکیم کا کتاب مبین ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے وحی ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے حالات حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ القصص آیا 3۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے حالات حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حالات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دو فرعونیوں یا 2 بادشاہوں سے سابقہ پیش آیا۔ جس فرعون نے آپ کی پرورش کی اس کا نام رئیس تھا، اور نبوت ملنے کے بعد جس کے ہاں آپ کو بھیجا گیا وہ رئیسس کا بیٹا منفتح تھا، اور اس کا دور حکومت تقریباً 1400 سال قبل مسیح کا تھا۔ لقوم یؤمنون، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے جو قرآن کی تصدیق کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ جو ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے حق ہونے پر اعتقاد نہیں رکھتے۔ یہ آیات مومنوں کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس کتاب کی تلاوت براہ راست اللہ کی طرف سے کی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ کتاب کی تلاوت کا اہتمام اہل ایمان کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کتاب اہل ایمان کو حق کے راستے کا پتہ بتاتی ہے۔ کتاب اہل ایمان کی تربیت کرتی ہے۔ یہاں ان واقعات کو پیش کرنے کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کے خلاف کس طرح کھل کر اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان واقعات کو پیش کرنے کا مقصد یہ واضح کرنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے فیصلوں کو نافذ کرتے ہیں۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو نہایت کمزور کر رکھا تھا اور ان کو بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، یقیناً وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ سورۃ القصص آیا 4۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی۔ فرعون نے مصر کی سرزمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور ظلم میں حد سے تجاوز کر رکھا تھا۔ وہ فخر اور غرور میں مبتلا ہو کر عبودیت کو بھول گیا۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیا۔
یعنی فرعون نے مصر کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا، وہ ہر گروہ سے حسب خواہش کام لیتا تھا۔ یستضعف طائفة منہم، ان میں سے ایک گروہ کو نہایت کمزور کر رکھا تھا۔ ایک گروہ سے مراد بنی اسرائیل ہیں جو اس دور میں تمام لوگوں سے اچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دے رکھی تھی، اس لیے ان کی عزت کرنی چاہیے تھی، مگر اس نے انہیں ذلیل کر رکھا تھا اور ان سے نچلے درجے کی خدمت لیتا تھا۔ دن رات ان سے اپنے اور اپنی قوم کے کام لیتا تھا اور انہیں کمزور بنا رکھا تھا۔ مصر میں قبطی بھی تھے جو فرعون کی اپنی قوم تھی، اور بنی اسرائیل بھی فرعون نے اپنی پالیسی یہ رکھی کہ قبطی آقا بن کر رہیں اور بنی اسرائیل غلام اور خدمتگار بن کر۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اور وہ ان کے بیٹوں کو پوری طرح ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا۔ فرعون بنی اسرائیل سے ظالمانہ سلوک کرنے کے باوجود انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تاکہ مردوں کی تعداد بڑھنے نہ پائے اور تاکہ وہ کمزور رہیں۔ وہ اس لیے بھی لڑکوں کو قتل کروا دیتا کہ اس کے لڑکے کا بھی استحصال ہو جائے، جس کے بارے میں ریاست والوں نے اسے خبر دی تھی کہ اسرائیلیوں میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں شاہ مصر ہلاک ہوگا اور اس کی ریاست ختم ہو جائے گی۔ انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، وہ عظیم جرائم کا ارتکاب کر کے زمین میں فساد برپا کرتا، وہ لوگوں کو ناحق قتل کرتا، لوگوں کو غلام بنا کر رکھتا، زمین والوں پر جبر کرتا اور اپنے رب کی عبادات سے تکبر کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے حکمران کی شناخت بتائی۔ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بدترین حکمران وہ ہے جو سنگ دل اور تندخو ہونے کی وجہ سے عوام پر بہت ظلم ڈھائے اور بڑی برہمی کے ساتھ ان کو کچل کر رکھ دے۔ سبحان اللہ۔ فرعون نے مصر کا اقتدار حاصل کر لیا تھا اور اپنے اوپر کسی بالا تر قوت کے اقتدار کو محسوس نہیں کرتا تھا۔ فرعون نے اپنے اقتدار کے لیے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ فرعون نے مصر میں طبقاتی نظام جاری کر رکھا تھا اور ہر طبقے کے اپنے فرائض متعین کر دیے گئے تھے۔ فرعون نے حاملہ عورتوں کے لیے دائیاں مقرر کر رکھی تھیں جو بچہ پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں رپورٹ کر دیتی تھیں اور بچے کو فوراً ٹھکانے لگا دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی نظام فطرت سے مطابقت اصلاح اور اس میں مداخلت فساد ہے۔ فرعون نے نظام فطرت میں مداخلت کی، اس نے دو قوموں کے درمیان امتیاز کیا، ایک قوم یعنی قبطیوں کو مواقع دیے اور دوسری قوم یعنی بنی اسرائیل کو مواقع سے محروم کیا، حتیٰ کہ ان کے بچوں کو قتل کرا دیا۔ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ارادہ رکھتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں نہایت کمزور کر دیے گئے تھے، اور ہم انہیں رہنما بنا دیں اور ہم انہیں وارث بنا دیں۔ سورۃ القصص آیہ 5۔ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم ارادہ رکھتے تھے ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں نہایت کمزور کر دیے گئے۔ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ بنی اسرائیل پر احسان کریں، ان کی کمزوری اور ذلالت کو دور کریں، ان کے مخالفوں کو ہلاک کر دیں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں رہنما بنائیں۔ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حاکم اور پیشوا بنائیں۔ وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں وارث بنائیں، یعنی بنی اسرائیل کو مصر کا والی اور وارث بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ کمزور قوم کو وقت کا امام بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ کمزور قوم کو مشرق اور مغرب کا وارث یعنی مالک اور حکمران بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا کہ کمزور قوم کو دین کا پیشوا بنایا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو قرآن و سنت سے ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل کریں اور اللہ ہمیں اس پر جما دے۔ آمین یا رب العالمین۔